باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جناب ہم 14 رکوع پڑھیں گے سورہ آل عمران کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، نہ کھاؤ سود دگنا چوگنا کر کے، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سود کے اوپر بہت ساری باتیں آپ پہلے سن چکے ہیں۔ زیادہ تر جو بڑی آسان سی اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ آپ کسی کو کیش دے دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو ایڈیبل نہیں ہے، کھائی پی نہیں جا سکتی، قابل استعمال، سونا ہے یا چاندی ہے یا کیش مال دولت، اور آپ اس کو ایک مخصوص مدت کے بعد جب واپس لیتے ہیں اس کو دیے تو آپ اس پہ کچھ اضافی رقم اضافی طلب کرتے ہیں۔ اصل تو اپنی جگہ ہوتا ہے، اور اس کو ربا کہا گیا ہے۔ ربا یہ سود ہے۔ اب اس کی بے شمار شکلیں تبدیل ہوتی گئی ہیں۔ ظاہر 1500 سال میں بہت کچھ نیا ہو گیا ہے، اور بہت ساری توجیحات آ گئی ہیں، اور بہت سارا اب بینکنگ سسٹم آیا ہے۔ جب سے بینکنگ سسٹم، اکانومکس آئی ہے، 200 سال 250 سال ہو گئے، جو کہ اب گورے بھی اس سے قائل ہیں کہ یہ بہت برا ہوا ہے۔ تو بہت ساری اس میں علماء حضرات کی روز ویڈیوز بھری ہوتی ہیں کہ جی یہ چیز سود ہے اور یہ چیز سود نہیں ہے، بینک سے فلاں چیز لے لو تو سود ہے، بینک سے فلاں چیز لی تو سود نہیں ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس میں بہت ساری توجیحات اور بہت ساری جسٹیفیکیشنز وہ دیتے ہیں کہ جی اس مد میں اگر بینک سے آپ کوئی چیز لے رہے ہیں، گاڑی لے لی قسطوں پر یا مکان لے لیا قسطوں پر، اور آپ نے وہ اس کو مارٹگیج کرا لیا۔ باہر تو ملکوں میں ہوتا ہی ایسے، آپ کیش تو دیتے ہی نہیں ہے، بینکنگ کے تھرو ہی ہوتا ہے، تو آپ کیش دے نہیں سکتے، لاکھوں ڈالر ہوتے ہیں۔ اب وہ آپ دیتے جاتے ہیں، انسٹالمنٹ دیتے جاتے ہیں، اور کچھ پیسے اس پہ اضافی دے دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے 5 سال کا معاہدہ کر لیا کہ جی میں ایک گھر خریدنا چاہتا ہوں، اور بینک آپ کو یا کوئی کمپنی، لیزنگ کمپنی ہے، وہ آپ کو گاڑی یا مکان یا کوئی اینٹی کوئی چیز خرید کر کے اپنے پاس سے وہ دے دیتی ہے، اور آپ کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور آپ جناب علی اس کا قسطیں بھرتے ہیں۔ سمجھ لو کہ اس پہ آپ نے کچھ اضافی پیسے بھی دیے ظاہر مخصوص مدت، یعنی اگر $10 لاکھ کی کوئی چیز ہے تو آپ نے اس پہ $11 لاکھ دے دی، یا 10.5 لاکھ دے دی، کچھ زیادہ دے دی کچھ کم دے دی، بہرحال اضافی دے دی۔ 5 سال میں جب مدت پوری ہو گئی، وہ چیز آپ کی ملکیت میں آ گئی اور آپ نے اضافی پیسے دے دی، تو اس کی مارکیٹ ویلیو بھی پراپرٹی کی یا گاڑی کی وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ مطلب مکان دکان جو آپ نے خریدا تھا، جو اضافی پیسے دیے تھے، مارکیٹ ویلیو بھی آل ٹوگیدر وہاں تک پہنچ چکی ہے، مہنگا ہو گیا ویسے ہی۔ اس حساب سے وہ علماء حضرات کہتے ہیں یہ جائز ہو گیا۔ تو بھائی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارا مسئلہ ہے، علماء کی بات ہی مان لو۔ اگر آپ میری بات سنیں گے تو آپ بہت بڑا غرق میں چلے جائیں گے۔ دیکھو بات یہ ہے، اب وہ کیوں مہنگی ہوئی، سوچنے کی بات تو یہ، وہ کیوں مہنگی، کون مہنگا کر رہا ہے یہ چیز، یہ مہنگائی کیسے ہوتی ہے؟ آپ بنیاد پہ جائیں گے پیچھے، اکانومکس کیسے چلتی ہے، یہ چیزیں مہنگی کیوں ہو رہی ہے؟ اشیاء فروت و نوش مہنگی کیوں ہو رہی ہے؟ آٹا پہلے 20 30 40 روپے کا توڑا آ رہا تھا 40 کلو کا، پھر وہ 20 کلو کا ہو گیا 30 40 روپے میں، ابھی وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا، ابھی 4,500 روپے من تو گندم ہو گئی ہے، آٹا تو مطلب 6,000 7,000 8,000 روپے پڑ رہا ہے، 180 روپے کلو ہو گیا۔ یہ مہنگائی کیسے ہوتی ہے؟ ان چیزوں کی قیمت جاتی کیسے ہے اوپر؟ یا مکان تھا پہلے، ہم 8-10 لاکھ روپے کا مکان پنڈی اسلام آباد میں ہم آرام سے لیتے تھے، اور اب جناب علی نارمل سا چھوٹا سا مکان ہے، وہ 1 کروڑ روپے کی مالیت ہے، کروڑ روپے کا چلا گیا۔ چھوٹا سا فلیٹ، ابھی آپ کا فلیٹ کتنے کا ہوگا؟ کروڑ روپے کا ہوگا، کروڑوں کا ہوگا۔ تو یہ کس طرح، یہ مہنگا کیوں ہو رہا ہے، یہ اوپر کیوں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے، تو ڈالر سالہ آسمان سے ہے، یہ سارا اول آخر آل ٹوگیدر یہ ایک ایسے سسٹم میں لے کر آئے لوگوں کو جس کے اندر سود کو غائب کر دیا جائے، اس کا نام بدل دیا جائے۔ یہ اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کرو، کیونکہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قانون بھی ہے، یہ باقاعدہ قانون شریعت جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کے دور میں آیا۔ میں نے پہلے
قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ابراہیم پہ تو ہم نے کوئی کتاب نازل کی، وہ سادہ دور تھا. یہ قومیں جب پڑھنا شروع ہوئی ہیں اور یہ مصر سے نکلے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے بنی اسرائیل والے، تو یہ جانتے تھے اضافی مالیت کیسے ہوتی ہے، سونا چاندی جانتے تھے. تو اس وقت لا اینڈ آرڈر اور بہت ساری ترویج ہوئی اس کام میں، بہت ساری اصلاحات ہوئی، بہت سارے قوانین رائج کیے گئے، بیسک لاز اور پھر اس کے کچھ سب لاز، سب کیٹیگریز بنائی گئی اور منع کر دیا گیا کہ جی اضافی آپ منفیت نہیں لے سکتے. قرآن شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ آ گیا اور احادیث میں بڑی تفصیل آ گئی اس کی کہ جی یہ تو سارا ہی ناجائز کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آج سے ابھی سے ہی منع کر دیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. جو پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اب نہیں کھا سکتے. اضافی منفیت آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو بھائی قانون یہی رہے گا، جو مرضی کر لے آپ، قانون نہیں بدلے گا. آپ اس میں توجیحات لے کر آتے ہیں، آپ کہیں گے جی میں نے کریڈٹ کارڈ لیا ہوا ہے اور اس سے میں اپنی شاپنگ کر لیتا ہوں، یا گروسری لے لی اور کیش کارڈ دے دیا اور پھر 1% یا 2% یا 3% وہ دیتے ہیں. اسپیسیفک ٹائم میں آپ نے ریٹرن کر دیے تو پیسے کوئی نہیں ہے، زیرو چارجز. اور اگر اسپیسیفک ٹائم گزر گیا، یعنی 1 مہینے کے 20 دن کی وہ ایک لمٹ ہوتی ہے. کریڈٹ کارڈ پہ آپ کچھ چیز لیتے ہیں، گروسری لے لی، کریڈٹ کارڈ ذرا وہ نخرے سے نکالا پرس میں سے وہ دے دیا، وہ اس سے آپ نے شاپنگ کر لی، اپنی گروسری یا کوئی چیز آئٹم لیا. مہینے کے اندر اندر اگر آپ نے پیسے واپس کر دیے تو کوئی سود نہیں ہے. لیکن 1 دن اوپر چڑھ گیا تو اس پہ کچھ پرسنٹ چارجز پڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں بہت تھوڑا ہوتا ہے، بڑا معمولی، وہ دے سکتے ہیں آرام. لوگ اس پہ راضی ہیں، لوگ اس پہ راضی دینا چاہتے ہیں تو بھائی دیتے رہے، کرتے رہے. بنیادی طور جب آپ بات سن لینے کی ہے، اب بات سن لینے کی ہے، جب آپ غیر ضروری فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں بغیر وجہ کے، وجہ نہیں ہے آپ فائدہ اٹھائیں، کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کیوں مکان لینا چاہتے ہیں؟ آپ کی جیب میں پیسے نہیں، کیوں مکان لینا ہے بھائی آپ نے؟ وجہ کہ جی کرایہ بھرتے رہی تو بھرتے رہو نا بھائی، بھرتے رہو نا. تم نے ضرور بینک کے تھرو کرنا ہے اور ان کو پیسے دینے کیوں کرنا ہے تم نے؟ غیر ضروری منفیت تو جی بس ذرا اس میں سہولت ہو جاتی ہے جی، کیش نہیں ٹرانزیکشن کرنی، ہم ذرا گروسری، ہم نخرہ دکھانا چاہتے ہیں. ایک بڑے سپر اسٹور پہ مال پہ جا کے ہم اپنا اچھا سے گولڈن کارڈ رکھتے ہیں نا سامنے، تو ہماری ایک ٹور بنتی ہے. اب میرے جیسا آدمی وہاں پہ کھڑا ہے، بڑے سپر اسٹور پہ جائے نا، میرے پاس تو کارڈ آج تک میں نے لیا نہیں. اب جیب سے پیسے نکالیں گے، پوچھیں گے کتنے پیسے بنے بھائی، کتنا بنے، وہ ہمیں اٹھا کے نا منہ دیکھتا ہے، او گھٹیا آدمی آ گیا، گھٹیا 2 نمبر آدمی. ہم تو ریٹ پوچھتے ہیں ہر چیز کا. ابھی ویڈیو لگی ہوئی تھی، ریلیٹڈ بات ہے، وہ ایک بڑا مشہور مال ہے یہاں، اس کی ویڈیو لگائی ایک آدمی نے. کہتے جی میں نے 5-7 ہزار کی دیکھیے شاپنگ کی ہے. اب میں کاؤنٹر پہ آیا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی بیگ کون سا لینا ہے، 10 والا، 20 والا، 50 والا. تو جی بیگ تو ہم نہیں دیتے، تو یہ تو خریدنا پڑے گا. لیکن یار میں اگر آپ سے ہزاروں روپے کی شاپنگ کر رہا ہوں تو آپ کی ایک کٹسی بنتی ہے، میں جھولی میں ڈھال کے نہیں لے جاؤں گا. 10-20-50 کا شاپنگ میں مجھے دے دو. کہتے ہیں نہیں سر یہ تو کمپنی کی پالیسی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی پھر میں اس میں ڈاٹا تھا اور میں نے سامان وہیں چھوڑا، میں کہا پھر میں لیتا نہیں، کاؤنٹر پہ چھوڑ کے میں واپس آیا. لیکن کون کرے، لائنیں لگی ہیں کہ بھائی سائڈ سے وہ سیدھے لڑے گئے تو 5000 روپے ایکسٹرا کاٹ. یہ جو بدماشی ٹرینڈ ہوتی ہے کہ جی آپ اپنی ٹور ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ خواہ بغیر وجہ کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ کیوں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی کمائی پر، اپنی آمدن پر کیوں نہیں اکتفا کرتے؟ آپ اسی میں کیوں نہیں اس سرکل کے اندر چلتے؟ آپ اس سے اوپر کیوں جاتے ہیں کہ جی ابھی میں لے لیتا ہوں اور 15 دن بعد میں اس پہ 100 روپے زیادہ دے دوں گا، 500 زیادہ دے دوں گا، 600، 1000، 800 زیادہ دے دوں گا. کیوں؟ وجہ کیا وجہ؟ قسطوں پہ لے لوں، کیوں لے لوں؟ ایک وہ جنگلی ہمارے پاس ابھی آ گیا، وہ ویسے ہی تو جاہل تھا، سارے زمانے کا نقصان کیا. وہ موٹر سائیکل بھی کسی نے روک لیا، پکڑ کے اٹھا لیا. تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہا یہ جو جی موٹر سائیکل قسطوں پہ ملتا ہے یہ کس طرح ملتا ہے؟ یہ میں نے کہا بھائی تو نے پھر قسطوں پہ، پھر تو کسی کا پیسہ پھر استعمال کرنے کی وہ گندی عادت پڑی ہے کہ جی کسی کی سہولت میں استعمال کروں. میں نے خود اس کو مثال بتائی، میں نے کہا یہ دیکھو میرا تھکا ہوا پرانا سا موٹر سائیکل کھڑا ہے، میں نے لیا تھا سیکنڈ ہینڈ 18,000 روپے کا، 19,000 روپے کا، 20,000 روپے کا. میں نے اس کو خود بیٹھا رہا ہوں پھر، اور اکثر بیٹھا رہتا ہوں، اور بچے، اور اس کے ہم پیچ کستے رہتے ہیں اور ہم اسے چلا رہے ہیں. ہم کیوں نیا لیں کہ جی ہم اس پہ حرام اور سود دیں، قسطوں پہ لے لیں؟ ذرا کیوں کرتے ہیں آپ؟ اپنے وہ آپ نے 15-18,000 روپے 20,000 روپے ایڈوانس تو دینے ہیں نا، اسی ایڈوانس میں آپ سیکنڈ ہینڈ لیں. جب تک آپ کی اوقات نہیں بنتی نیا خریدنے کی، لے لینا. آپ کیوں اس چکر میں پڑتے ہیں؟
ہر مہینے کس دیتا رہو. یہ جو بےغیرتی ہے نا، بےغیرتی، اس کا نام ہے انٹرسٹ، اس کا نام ہے سود، اس کا نام ہے بینکنگ، اس کا نام ہے قسطوں میں چیزیں لینا. اور یہ سود ہی ہے. جو مرضی علماء عالم مولوی آ جائے زمین آسمان سے اٹھ کے اور وہ کہے جی یہ غلط توجہ ہوئی، بکواس کرتا ہے، اردو کا پکا پٹھا ہے اور قرآن حدیث کے خلاف جاتا ہے. وہ قوم کو نہیں بتا رہا کہ اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلاؤ. تم کیوں گھس رہے ہو اس کام میں؟ تم کیوں جاتے ہو باہر ملکوں میں؟ تم کیوں پیسہ کماتے؟ اور جب باہر چلے گئے، امریکہ چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، ڈالر پاؤنڈ کمانے، وہ تم چھوڑو نا اسلام کو یار. تم وہاں حاجی بن جاتے، بچوں کو حفظ کرا لے. یہودیوں اور بغیرتوں کے اس میں معاشرے میں، شرابیوں کے اور جواریوں کے اور سود کا پیسہ اور سور کھاتے، تمہیں وہاں اسلام میں آ جاتے. وجن تمہارا منہ ہے تو ختم کرو یار. اگر تم بڑے مسلمان تھے تو تم ایک اسلامی معاشرت میں رہتے اور رہتے اسی لمٹ کے اندر. پھر بجلی کا بل روتے، گیس کا بل روتے، پانی کو روتے، گزارتے اور چپ کر کے بیٹھتے اور فاقہ کرتے اور کم اپنے خرچے کم کرتے. وقت نہیں، ڈالر بھی کمانے، پاؤنڈ بھی کمانے، بچے کو پڑھانا بھی گورے کے اسکول میں ہے جی. ساتھ ہی اسے ایپس کے لیے ڈال دینا. وہ بھی تمہیں 2 روپے کا کمرشل مولوی ملا ہوا ہے سالہ آن لائن پڑھانے والا، وہ بھی ڈالر کما رہا ہے. یہ ساری بدماشی ہوتی ہے، سب بدماشی. آپ اپنی لمٹ اور اپنی اوقات سے جب باہر نکلتے ہیں آپ اسی میں کہیں گے اور کہیں گے نہیں نہیں یہ سود نہیں ہے، نہیں نہیں یہ سود نہیں ہے. ساری توجیحات پھر مل جاتی ہے. مولوی تو پھر 2 روپے کے ہر گلی میں 4 دیکھنے میں بیٹھے ہیں جو کہیں گے ہاں جی بالکل فلاں نقطے کے مطابق فلاں چیز ایسی. ابھی ایک بڑے مشہور عالم کا رات کو میں کلپ دیکھ رہا تھا اتفاق سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ جو گاڑیاں لیتے ہیں مارگیج اس پہ بینک سے لیز کراتے ہیں اور اس پہ اون دیتے ہیں. اون، یہ اون OWN اون سمجھا ہوا ہے ہم نے. OWN اون آپ نے لفظ سنا ہے؟ اون دیتے ہیں گاڑیوں کے اوپر. گاڑی کی قیمت تو دیتے ہیں، اون دیتے ہیں. وہ ON آن ہے. آن وہ کہ جیسی گاڑی کی قیمت ہے 15 لاکھ لیکن اس پہ آن چل رہا ہے 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا 5 لاکھ یا 50,000 جو بھی. کیا آپ اضافی پیسے دیں تو گاڑی آپ کو جلدی مل جائے گی. ہم آپ کی گاڑی جلدی بک کریں لوگ آن دے دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں ڈیلر. 1 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ انہوں نے کہیں سے بنایا کمایا، کہیں سے کپا ٹوکی کی، کسی کا پیسہ لیا، 6 گاڑیاں بک کرا دی 15 لاکھ اور 2 لاکھ 1.5 لاکھ آن بھی دے دیا. اب پیچھے بینک سے بھی ان کا، لیزنگ کمپنی سے بھی ان کا ٹانکا بھیڑا ہوا ہے، وہ ان کو الگ سے بھی کھلا رہے ہیں. تو پہلے گاڑیاں اس ڈیلر کی آ جاتی ہیں. مارکیٹ میں 5 6 کاریں کھڑی ہیں، کس کی ہیں جی؟ فلاں ملک صاحب، چودھری صاحب، شاہ صاحب. انہوں نے آن دے کے گاڑی کھڑی کر دی. اب جناب علی وہ گاڑی 17 لاکھ کی جو وہ آگے 18 کی بیچ رہا ہے کیونکہ میں نے اس پہ انویسٹ کیا ہے. اب میں 18 کی آپ کو دیتا ہوں، ابھی چاہیے یہ ابھی لے جو، یہ کھڑی ہے، یہ ری چابی نکالو پیسے. اب وہ 18 دینے والا بھی موجود ہے ہمارا. کیا تھا جی؟ 2 پیسے زیادہ لے لو لیکن مجھے دے دو. نارملی ایک تو گاڑی کی کمپنی نے اس پہ پیسے رکھے، 15 کی جو بیچ رہا ہے ظاہر ہے اس نے اپنا منافع رکھا. گاڑی کی قیمت 11 11.5 لاکھ پڑ رہی ہے، ویسے بھی کم پڑ رہی ہے، دگنی بیچ رہا ہے. وہ 7 7.5 کی گاڑی 15 میں بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جناب علی بدماش کے اوپر بدماش، بدماش کے اوپر بدماش، چور کے اوپر چور ٹکر گیا اور چیزوں کی قیمت اوپر ہونی شروع ہو گئی. وہ مولوی صاحب بڑے کمال کے مفتی ہیں، کمال کے، ان کی بڑی اس وقت وائرل ویڈیوز چل رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے، یہ کیا جائے، یہ کیا. ایسے مولوی بازار میں بھرے پڑے بھائی جان. ابھی ہم قربانی کے جانور کے لیے پھر رہے تھے تو یہاں ہمارا محلہ یہ غریبوں کا محلہ ہے. غریب تو بڑے بدماش ہوتے ہیں، بے شرم بڑے ہوتے ہیں، آپ کو شاید اندازہ ہو. یہ 5 روپے بھی ایمان بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں. کیا میں جی بکرا لے آنا جی، میں ادھر جناب منڈی گیا نا، بکرا لے آیا جی 45,000 نا، اتنے جناب تھوڑا جہا اگے کھڑا ہوا جی 50,000 ایک کیا. اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا، 5,000 منافع ہوا. اللہ پاک کی مہربانی ہو گئی، اللہ پاک نے مہربانی کر دی. یہ اللہ پاک مہربانی کر رہا ہے. اور یہ بدماشی تو نے کی، یہ تو سالہ حرام کر کے رکھ دیا. اور وہ 50 کا 55 میں، 55 کا 60 میں، بکرا 65 کا 70 کا پڑ رہا ہے. جس نے قربانی کرنی ہے نا، ذبح کرنا ہے، چھری پھیرنی ہے اور اس نے بانٹ دینا ہے، اسے 65 70 کا پڑ رہا ہے. اس نے خریدا، اس نے بیچا، اس نے خریدا، اس نے بیچا. 2,000 تو نے رکھے، 5,000 میں نے 3 رکھے. اللہ کی مہربانی ہو رہی ہے، اللہ پاک نے رزق کا انتظام کر دیا، بچوں کی روٹی آ گئی. او بھائی جان، یہ چور بدماشی بازاری ہے بغیر.
یہ سارا حرام ہے. ناجائز منفعت جو بھی ہے نا، ناجائز منافع، وہ سب حرام ہے. آپ چاہے اسے سود کہیں یا کسی اور مد میں کہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو سختی سے منع کر دیا ہے. اس کے اوپر 300 آل ٹوگیدر حدیثیں بنتی ہیں. باب التجارہ کے اندر بہت ساری حدیثیں، بہت سارے واقعات ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریلیٹڈ ہیں. آپ بدماشی نہیں کر سکتے. بنیادی طور پہ کیا ہے قرآن اور حدیث میں، کیا آپ چور بازاری نہیں کر سکتے، آپ بدماشی نہیں کر سکتے، آپ دھوکہ نہیں کر سکتے، ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. بڑا سیدھا اصول ہے. دوسرے کو پریشانی نہیں دے سکتے. اگر دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بالکل پکڑے گا، آپ کو چھوڑے گا نہیں. آپ 5 کے بجائے 15 وقت کی نماز پڑھ لیں، آپ 1 کے بجائے 10 حج کر لیں، آپ داڑھی کے بجائے داڑھا رکھ لیں. جی آپ اتنا بڑا داڑھا رکھ لیں کہ اس کو آپ لپیٹ لیں لنگی کی جگہ پہ بھی، اتنی لمبی داڑھی ہو، کسی کام کی بیکار ہے. جب آپ کے ہاتھ سے ایسا کام ہو رہا ہے جو کہ دوسروں کے لیے تنگی ہو رہی ہے، دوسروں کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ مسجد میں، آپ گلی میں ٹینٹ لگا کے قرآن خوانی کروا لیں، راستہ بند کر دیا، آپ کو اس کا بھگتنا پڑے گا. آپ نے راستہ بند کیا ہے، لوگوں کو، عام آدمی کو ٹربل دی ہے. چاہے آپ وہاں قرآن پڑھ لیں، چاہے حدیث پڑھ لیں، چاہے ناک کے ڈیک لگا لیں، بھگتنا پڑے گا. کیونکہ راستہ بند کرنا جو ہے وہ سختی سے منع کر دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بالکل ہی کسی لائق نہیں ہو، روپیہ پیسہ مال اسباب کچھ نہیں ہے، راستے سے رکاوٹ ہی ہٹا دو، وہی بہترین صدقہ ہے. کسی کے راستے سے رکاوٹ ہی ہٹا دو، وہ بہترین صدقہ ہے. صدقے کا الٹ کیا ہے؟ فتنہ، تباہی، بربادی، عذاب. اور اگر آپ راستہ بند کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ راستہ کھولنا تو صدقہ ہے، راستہ بند کرنا کیا ہے؟ سیدھا سا فارمولا ہے. تو آپ کو اصول کے اوپر بنیاد پہ چلنا ہوتا ہے. اس میں لاجکس اور معاشرتی ترویج نہیں دیکھنی ہوتی کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے. معاشرہ تو ایسی تیسی بھی ہے. آج سے 6000 سال پرانی کتاب ملی چائنا کی، اب ٹی وی پہ نیٹ پہ دیکھ، اس کے اندر کچھ ظاہر پرانی سویلائزیشن ہے، تو انہوں نے وہ ان رائٹنگ اس میں سارا لکھا کہ جی معاشرہ برباد ہو گیا، اولادیں ماں باپ کی بات نہیں سنتی، مہنگائی بہت ہے، اور خرید فروخت میں تباہی لگی ہوئی ہے، لوگ خیال نہیں کرتے دوسرے کا، چوری چکاری. 6000 سال پہلے بھی انسان ایسے ہی تھا. تو انسان تو سالہ ایسے ہی رہے گا ہمیشہ. عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ اب ہزاروں سال پرانی بات ہے. 10,000 15,000 سال ہو جائے گی. نوح علیہ السلام کا دور لگ بھگ 10,000 سے اوپر نکل جائے گا، اس سے بھی پہلے کی بات ہو جائے گی. وہ بھی ساری نافرمان قوم تھی، ناپ تول میں کمی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، اضافی منفعت لینے والے، چکر باز، یعنی ایزی ارننگ کرنے والے. یہ ایزی ارننگ راتوں رات امیر ہونا چاہیے. یہ سارا جو اس راستے پہ جا رہا ہے انشاءاللہ وہ اللہ کی پکڑ میں ضرور آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہوا، میں نہیں چھوڑوں گا، میرے اصول نہیں بدلتے. سیدھا جو راستہ ہے بھائی جان، سیدھا راستہ مشکل راستہ ہے. یہ کامیابی کا وہ والا پیمانہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. سیدھا راستہ مشکل راستہ، اس میں آپ کو روپیہ پیسہ مال دولت فراوانی سے نہیں ملتا. اور جب ملتا ہے کھلا پیسہ آپ ضائع کرتے ہیں. آپ تجربہ کر لیں، اپنی آنکھیں کھول کے اپنے کسی کونے میں بیٹھ کے آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس وقت میرے پاس ذرا پیسے زیادہ ہوتے ہیں میں کیا کرتا ہوں. آپ وہ پیسے زیادہ تر ضائع کر دیتے بغیر وجہ، یو اسپینڈ اٹ میں برباد کرتے. اور جب بہت زیادہ آ جائے پھر آپ کیا کریں؟ پھر بھی آپ یہی کریں گے، بربادی در بربادی. اسی لیے افراط زر جو ہے نا، افراط معال، کثرت معال، اور یہ طاقت اور اختیار اور کثرت اولاد، یہ اس سے پناہ مانگیں گے. یہ تمہارے لیے فتنہ بنیں گے. اور آپ اس کو بالکل لاجکس میں لے آئیں گے کہ جی یہ ہماری ضرورت ہے اور جائز ہے. اصل بات ہے کہ آپ جب بھی اللہ کے حکم سے ہٹیں گے آپ کی پکڑ لازمی ہوگی لازمی. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن جہاں لکھا ہوا ہے نا کہ سود نہ کھاؤ، جو چیزیں ہم نے حرام کرا دی، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم
نے اللہ اور اللہ کے رسول سے براہ راست جنگ کر لی ہے، براہ راست جنگ کر لی ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اب تو ان کھلی آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں شراب پینے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں، بہت بڑی تعداد میں شرابی ہے، اور بہت ہی بڑی تعداد میں جوا کھیلنے والے، بہت ہی بڑی تعداد جوا کھیلنے والے اور سود کو جائز قرار دینے والے بہت بڑی تعداد میں علماء اور مولوی بے شمار بھرے پڑے دائیں بائیں آپ دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، دیکھتا جانا رہا جمہوری کمال ہو جائے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار ہم ہی پاگل تھے۔ 98% لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے، ہمیں ہمیں سے ناجائز سمجھتے تھے، یہ تو جائز تھا، ہم تو ہم ہی پرہیز کرتے تھے۔ بہرحال اتنا آسان نہیں، اللہ کے راستے پہ چلنا اتنا آسان نہیں، ورنہ بڑے بڑے ایمپائر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کھڑے کر لیتے، جتنا مال آ رہا تھا نا اس وقت فتوحات ہو رہی تھی اور سونے اور چاندی کے ریڑے بھر بھر کے آ رہے تھے اور حکومتیں ہاتھ میں تھیں، اور حضرت عمر کے دور میں ایمپائر روم کا ہاتھ میں تھا، لیکن آپ کے پاس وہی چادر تھی، وہی چادر، دوسری چادر نہیں، دوسری چادر بیٹے کی، اسٹینڈرڈ نہیں چھیڑتے وہ لوگ، اسٹینڈرڈ نہیں تبدیل، بڑے لوگ بات وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو اس آگ سے جو کافرین کے لیے میں نے تیار کی ہے، اس پہ یقین رکھو، ٹرسٹ کرو، اس بات پہ یقین کر لو، وہ ہم نے کی ہے تیار۔ اب وہ آگ کیا ہے، اس دنیا میں بھی ہے، آگے بھی ہے۔ آپ جب مال کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ پڑھا ہے نا آپ نے کہ جب مال متاع کی حرص میں جب مبتلا ہوتے ہو قبروں تک پہنچ جاؤ گے، یہ حرص ختم نہیں ہوگی، یہی آگ کا عذاب ہے، آپ اسی میں جلتے رہیں گے۔ آپ سود پہ پیسے لین دین کر لیں گے، قسطوں میں کچھ لے رہے ہیں آپ، حالے قسطیں بھر بھر کے بڑھا کر لیں گے، اپنا تباہی لگ جائے گی، قسطیں ہی پوری کرنی مشکل ہو جاتی ہے، عذاب بن کے رہ جاتا ہے۔ آپ جلتے رہیں گے، اس میں کڑتے رہیں گے، پھر دائیں بائیں ہاتھ ماریں گے، فلاں سے مل جائے، فلاں سے مل جائے، جائز ناجائز یہاں سے پورا کرو، پھنستے چلے جائیں گے آپ ایک کے بعد ایک۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور تمہیں تو چاہیے اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب رحم کیا جائے گا تو آپ کے کندھے ہلکے کر دیے جائیں گے، آپ کے کندھے ہلکے ہوں گے، آپ پہ ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ہوگا، آپ بالکل لائٹ ہوں گے، آپ کی خوراک بھی کم ہوگی، آپ کی لیونگ آسان ہوگی۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں محفل کے بعد۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اس مغفرت کی طرف جو اللہ کی طرف سے تمہیں دی جانے والی ہے، اور جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی، ایسی جنت جس کا ہم تم سے وعدہ کر چکے ہیں، ہم تمہیں دیں گے۔ وعدت للمتقین، گنتی کے کچھ دن ہے پھر متقین کے لیے لکھ دی گئی ہے کہ ہوگا ہی ایسا، اور تھوڑا ہی وقت مل جائے گی آپ کو، ایک دل پسند، ایک آرام دہ، ایک آسان زندگی انتظار کرتی ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضا پہ چلتے ہیں تو آپ کی زندگی میں آسانی آ جائے۔ اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، میں پورا آپ کو آج کیا بتاؤں گا۔ الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی متقین کون، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تندرستی میں بھی، اور ضبط کرنے والے اپنے غصے کو، اور درگزر کرنے والے لوگوں سے۔ واللہ یحب المحسنین، اور قسم ہے کہ اللہ تو احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور یہ وہ لوگ ہیں جب کر بیٹھے کوئی برا کام، کوئی فاحش کام، او ظلموا انفسهم، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، ذکروا اللہ، پھر کثرت سے اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ایک احساس گلٹ کا پیدا ہو جاتا ہے، فوراً مغفرت مانگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں سے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی۔ اس کے اوپر ایک بڑا واقعہ ہے، بڑا مشکل ہے اسے بتانا، بہت مشکل ہے۔
ایک صحابی کا معاملہ ہے کہ ان سے کچھ غلطی ہوئی اور پیچھے ان کو شہر کی طرف چھوڑا گیا، اور وہ اپنے صحابی بھائی کے گھر کسی ضرورت کے تحت پہنچے. ان کی خواتین گھر میں تھیں، کچھ ان سے غلطی ہو گئی اور ان کا ارادہ برا ہوا خواتین کے متعلق، اور بعد میں انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ یہ تو میں بہت غلط کر رہا ہوں، کسی کی بیوی ہے وہ میں کیوں اس طرح میں گھسا آیا میرے دل میں، یہ برا خیال کیوں پیدا ہوا. یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، ایک چونکہ روایت ہے اس لیے میں اس کو زیادہ ایک تو بیان کرنا ہی بڑا مشکل ہے. واپسی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس صحابی کی مشہور جن کی بیگم تھی، انہوں نے کہا میرا دوست میرا بھائی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ جی اس طرح معاملہ ہوا تھا، اور وہ اب تو جنگل باز ہو گئے ہیں، وہ تو اپنے کپڑے سر کو پیٹتے جنگل میں چلے گئے ہیں ویرانے میں، اور وہ اپنا منہ چھپاتے پھرتے کہ جی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. یعنی جرم کا احساس، گناہ کیا نہیں تھا لیکن گناہ کا جو خیال پیدا ہوا اس نے ان کو اندر سے بڑا قلق دی. بڑا لمبا معاملہ چلا، معافیت تلافیاں، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اس میں ڈالے گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو مغفرت کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کے رسول ہی کرے تو کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب پیش کیا گیا تو وہاں پہ بھی کوئی مثبت جواب نہیں ملا، اور وہ صحابی اپنا گریبان چاک کر کے نکل گئے جنگلوں کی طرف دوبارہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑا ہی ملول بیٹھ گئے اس انتظار میں کہ کیا اللہ کا حکم آتا ہے. تو اس وقت زیادہ تر اس کی شان نزول بیان کی جاتی ہے کہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کے وہاں اپنے جب کسی سے نہیں ہوا، کسی نے بھی نہیں سنی بات، تو انہوں نے آؤ کہا کہ اللہ سے بولو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنے گواہ کیوں بناتا پھرتا ہے، بخشنا تو میرا ہی کام ہے، اور کون بخش سکتا ہے میرے بغیر. اور یہی آیت قرآن شریف میں نازل ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وہی نازل ہوئی تو آپ نے دوڑایا صحابہ کرام. تو یہ معاملہ بڑا لمبا ہے، کچھ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں لوگ، یہ ایسا ہوا پھر ان کو لایا گیا، اور بڑا لمبا چوڑا، اس سے آگے بھی ایک بہت معاملہ ہے جو کہ بتانا بہت مشکل ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. یہ وہ نیک وقت ہے جن کا بدلہ بخشش ہے اپنے رب کی طرف سے، اور جنت جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان میں کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا. بندگان خدا یہ غلطی کر سکتے ہیں، انسان بالکل دھلا ہوا استری کیا ہوا نہیں ہوتا، قلم لگا، یہ ہمیشہ ہی اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، غلطیاں کی جا سکتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے. اور بندگان خدا وہ ہوتے ہیں جو اٹھتے ہیں گرنے کے بعد اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، اور بالکل ایسے یعنی آپ سے غلطی ہو گئی نا، برائی ہو گئی اور آپ نے رجوع کر لیا، تو رجوع کر لیا بس ختم ہو گئی بات. تو آپ اس کو لے کے مت بیٹھ جائیں، لے کے مت ٹیشو ہے لے کے مت بیٹھ جائیں اس کو کہ جی بس مایوس ہی ہو گئے، اب تو میری بخشش ہونی ہی نہیں. تو یہ تو شیطان کی طرف سے ہے. آپ نے مغفرت طلب کر لی، بس سمجھ لو اللہ نے معاف کر دیا، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، اندر سے کلیئر، ختم ہو گئی بات. آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. غلطی ہو جائے کسی سے ڈسکس مت کریں، کوئی گواہ مت بنائیں. مسلمانوں میں کنفیشن باکس نہیں ہوتے، یہ عیسائیوں نے پتہ نہیں کیوں دکانیں کھولی ہوئی ہیں پادریوں کے، وہ کنفیشن باکس ہوتے ہیں چرچز میں جا کے نا، وہ اپنے گناہ بتاتے رہتے ہیں، فادر ان کو بخشتا ہے وہاں پہ کہ جی میں اللہ کے نام پہ اور جیسس کرائسٹ کے نام پہ تمہیں بخشش تمہاری کرتا ہوں، تمہارے گناہ معاف کیے جائیں. عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ باتیں ایسی منسوب ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کہ لوگ ان کے پاس آتے اپنے گناہوں کا اظہار کرتے، ذکر کرتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں اللہ کے نام پہ تمہیں معاف کرتا ہوں، جو sins are forgiven. مطلب بڑی مشہور یہ روایت ہے، بہت بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جی وہ عیسیٰ علیہ السلام اس پہ کرتے کیا تھے، یعنی بائبل کے حساب سے بتا رہا ہوں میں. ایک عورت تھی ایسی جس کو سنسار کیا جانے والا تھا، لوگ کٹھے ہو گئے، پکڑ کر لے آئے. وہ کوئی فاحشہ بازاری عورت تھی، بدکاری کرتی تھی. اب ہوا یہ کہ لوگ پتھر لے کے کھڑے ہوئے کہ جی ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اسے سنسار کریں. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں بیٹھے. عیسیٰ علیہ السلام میں بڑا وہ تاریخی جملہ ہے، بڑا تاریخی جملہ
کہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو پہلا پتھر وہ مارے. من ہوا has committed none, let him cast the first stone. پہلا پتھر وہ مارے. اب لوگ پتھر ہاتھ میں ہی رہ گئے. انہوں نے کہا کہ جی ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے. انہوں نے پتھر چھوڑ دیا اور چلے گئے. پاکستان میں ہوتا تو لوگ دبا دبا کے پتھر مارتے کہ جی ہم نے تو کبھی گناہ کیا نہیں, ہم تو ماریں گے. ہمیں بڑا دعویٰ ہے اس بات کا کہ ہم گناہگار نہیں ہیں. ہم بے شرمی میں اس سے آگے نکل گئے. وہ بنی اسرائیل کے یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے نا, جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی سازش کر دی, صلیب دینے کی, ہم اس سے بھی گئی ہوئی قوم ہے. اگر کسی سے پوچھے نا کہ میں اللہ دے کرم نال میں کسی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں, میں کسی نے نقصان کیتا ہی کوئی نہیں, کسی نے تکلیف دیتی ہی کوئی نہیں, یہ ہم بڑے دعوے دار ہیں, ہم بڑے کلندر ہیں. تو بدماش ہیں, بدماش کے گناہوں پہ بدماش. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کرا؟ اکیلے رہ گئے. وہ خاتون بیٹھی ہوئی انتظار میں کہ اب تو آ گئی سزا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تو جا اپنے گھر اپنا کام کر. اس نے کہا کہ جی آپ مجھے سزا نہیں دیں گے, آپ مجھے سزا نہیں دیں. میں نے کہا میں گواہ ہی نہیں ہوں تیرے گناہ کا, مجھے کیا پتا تو نے گناہ کیا نہیں کیا. تو دعوے دار تھے جو عینی شاہدین تھے وہ تو واقع ہے, میں نے تو دیکھا نہیں تجھے گناہ کرتے, تو میں کس بات کی سزا دوں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس بات پہ انہوں نے کہا کہ یور سنز آر فارگیون, تمہارے گناہ معاف کیے جا سکے. کیونکہ تمہارے دعوے دار جنہوں نے تمہارے خلاف کمپلینٹ کی وہ ظاہر ہے, میں تو دعوے دار نہیں ہوں کہ میں نے تمہیں کچھ کرتے دیکھا. اس بات پہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس تو اب آزاد ہے, گو ہوم اینڈ سن نو مور. گھر جاؤ اور دوبارہ گناہ مت کرنا دوبارہ. بس اتنی بات ہے کہ ہم اب قرآن شریف میں سورہ نور میں بھی ایسے, سورہ نور میں پہلے ہی ایسے ہی معاملہ ہوا ہے کہ اگر تم کوئی فاحش بات سنتے ہو, کسی سے متعلق کوئی عیب کی بات سنتے ہو, کسی کے اوپر بہتان سرازی کی جا رہی ہے, بہتان سازی کی جا رہی ہے, کسی پہ عیب لگایا جا رہا ہے, تو تمہارا کام تھا کہ تم کہتے ہم نے تو دیکھا نہیں, موقع کے گواہ ہم نہیں ہیں, ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے, وہ فعل شنی ہم نے نہیں دیکھا ہوتے. اچھا ہم نے نہیں دیکھا تو ہم کس طرح کا دعویٰ کریں؟ ہم تو نہیں کر سکتے. جزا اور سزا تو ہمارے ہاتھ میں رکھی نہیں گئی ہے. قرآن شریف میں اس کو سورہ نور میں 4 گواہوں کا ایک دے دیا گیا ہے, ایک سٹیٹمنٹ ہے, ایک شرط دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت زنا بالرضا کرتے ہیں, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, اور وہ زنا کی طرف جاتے ہیں, بدکاری کی طرف جاتے ہیں, اور کمپلینٹ ہو جاتی ہے کہ جی انہیں پکڑا جائے اور سزا دی جائے, تو قاضی جو ہے وہ 4 گواہ مانگے گا ان لوگوں سے جو کمپلینرز ہیں. کمپلینرز بات سمجھ لیں, جنہوں نے شکایت کی کہ جی یہ مرد اور عورت جو ہے فعل میں بدفعلی میں شریک تھے, جن سے ان کمپلینرز سے جنہوں نے پلیٹ کی ہے, جنہوں نے درخواست دی ہے, ان سے 4 گواہ مانگے جائیں گے کہ ایسے 4 گواہ لے کر آؤ جن کی پہلے صداقت دے معاشرہ کہ یہ بالکل صادق اور امین لوگ ہیں, پاک باز, راست باز, پیچھے کوئی ان کی پیچھے کوئی ہسٹری کرمنل نہیں ہے. یہ کہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے سارا فیل ہوتے دیکھا, پھر سزا ہوگی. بات سمجھ رہے آپ؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا پاسبل ہی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہ اگر کسی عورت کے ساتھ بدکاری ہو گئی ہے, ریپ ہو گیا ہے, اس کی زبردستی ہوئی ہے, اس عورت سے نہیں پوچھا جائے گا 4 گواہ لے کر آؤ. یہاں یہ چل رہا ہے, کہ اس بیچاری عورت سے جس کے ساتھ پہلے ہی بدکاری کو زبردستی کر گیا, اس سے کہتے ہیں 4 گواہ لے آؤ. قرآن میں لکھا ہے, اور اس کے اوپر مولوی بیٹھا ہے موٹا پیٹ نکال کے کہ ہاں قرآن میں یہی لکھا ہے. بھائی جان قرآن میں یہی لکھا, وہ دوسرا کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن الگ ہے. اس عورت کی تو اسٹیٹمنٹ مانی جائے گی, اور قاضی اتنا کھوتا نہیں ہوتا جج, وہ اس کو سارا پتہ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے, عورت جھوٹ بول رہی ہے یا وہ یہ غلطی ہو کا ہے. اور جج کی کرسی ایک عجیب کرسی ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں, بڑی کرسی عجیب کرسی ہے. آپ جب اس پہ بیٹھتے ہیں آپ کی نظر, آپ کا ویژن بدل جاتا ہے. اگر جج ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا, یہ مامور من اللہ ہوتا ہے. وہ پھر جب کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے, پھر اللہ کی بصیرت سے. اس کا جج ہونا ضروری ہے, اس کا راست باز ہونا ضروری ہے. وہ دیکھ لیتا ہے اچھا کیا برا کیا, اور اس کو باقاعدہ شکیں اور وہ یاد سارا قانون آ جائے. آج وہ بیچارہ جج بیچارہ ہوتا ہے تو 10 کرنا کی ہے یار, اور 10 یاد کرنا کی. 10 دفعہ تو جج صاحب کے فون بج رہے ہوتے ہیں کہ جی جج صاحب آپ چیمبر میں آ جائیں, آپ کے مہمان ہیں, اور آٹ کے چائے پی رہا ہوتا ہے, یا وہ بڑی بڑی عدالت,
اللہ رحم کرے. کئی جگہ سے دیکھا اپنی آنکھوں سے, خود بھگتا. بلکہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے پنڈی سے کراچی چلتے ہوئے بھگتنے کیس جا رہے, جج صاحب اندر اپنے چیمبر میں بیٹھے ہیں, کیا حکا پی رہا ہوں جی میں, میرے مہمان ہیں, وہ 2 بجے فارغ ہوگا تو بیٹھ کے بات کر لے گا آپ سے 2 منٹ کی. اللہ رحم کرے. تو بہرحال میں آپ کو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب بخشا جاتا ہے, یا عیسیٰ علیہ السلام سے جو چیزیں منسوخ کی گئی ہیں انہوں نے اس کنڈیشن پہ کی ہیں, کیونکہ وہ تو مسیح علیہ السلام, وہ تو اللہ کے رسول ہیں, وہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے, وہ اس آیت کے خلاف تھوڑی جاتے ہیں کہ جی میں بخشش کرتا ہوں. نو, لوگوں نے, عیسائیوں نے اس کو بگاڑا, ٹوسٹ کرتے اور انہوں نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا دیا صلیب پہ تو وہ تمام ہمارے قیامت تک آنے والے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا. اب شراب پیو, زنا کرو, سور کا گوشت کھاؤ, ننگے نہاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, یور سنز آر فارگیون, کیونکہ وہ مینڈھا چڑھ گیا قربانی کا. عجیب بکواس, عجیب ڈرامہ. ویسے تو مزے کی بات یہ کہ عیسائی بھی بدل رہے ہیں, بھرے پڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سب بکواس ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, یہ اللاجیکل ہے. اگر ریلیجن پہ چلنا ہے, اگر آپ کرسچینٹی پہ چلنا چاہتے ہیں, یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی 2500 سال پہلے, 2300 سال پہلے آپ کے آج کے گناہوں کے لیے لمبا چڑھ گیا. تو بار وہ پی کے میں نہیں دیکھا آپ نے, پی کے میں وہ اس کو دکھاتے ہیں کہ جناب علی وہ پہنچ جاتا ہے پی کے اس میں چرچ میں اور شراب کی وہ بوتلیں لے کر, تو وہ اس کو نا وہ پادری بتاتے ہیں کہ گاڈ تمہارے لیے سولی چڑھ گیا تمہارے گناہوں پہ. کہتا ہے میں نے کیا کیا, میں نے کیا, میں تو ابھی آیا ہوں دنیا میں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں, وہ سولی کیوں چڑھ گیا. تو یہ عجیب ساری فضول لاجکس ہیں. دین آپ کا ایک ہی ہوتا ہے, بخشنے والی ذات اللہ ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, تو ان لوگوں کے لیے جو توبہ کر لیتے. توبہ تو غلطیاں تو ہوں گی, جرم تو ہوگا, گناہ تو ہوں گے, غلطیاں ہوں گی. اللہ سے جب مغفرت مانگیں گے تو اللہ تو معاف کر دے گا, بندہ معاف نہیں کرتا. بندہ معاف نہیں کرتا. بندہ جاتا ہے سول اڑائے جی, تو اصول کے اوپر بڑے چلتے ہیں یہ لوگ, بڑے بے شرم. میں اکثر یہی عرض کرتا ہوں, اور یہ بالکل تاکید ہے, یہ پیری مریدی میں بھی کنفیشن باکس بنے ہوتے ہیں. بالکل ایسی چیز نہیں ہے. مرید یہ سمجھتا ہے کہ جی میں اپنی بھڑاس نکالوں پیر صاحب کے پاس پہنچ کے, مرشد کے پاس پہنچ کے, اور میں اس کو بتاؤں اپنی غلطیاں, برائیاں, اپنے گناہ بتاؤں تو میرا دل ہلکا ہو جائے گا. بالکل ایسی کی کوئی تک نہیں, کوئی ایسی کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی تربیت کا طریقہ نہیں ہے. مرشد کو بھی, پیر و مرشد اگر وہ ہے انسان کا پختہ ہے تو چاہیے کہ جی یہ کام میرا نہیں, یہ تمہارا اور اللہ کا مسئلہ ہے, ہمارا اور اللہ کا مسئلہ ہے. یہ میں آپ کو اپنی نہیں, حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تصنیف سے بتا رہا ہوں. ان کا بھی یہی فرمان ہے, حضرت خواجہ ہند الولی کا, حضرت خواجہ غریب نواز کا یہی فرمان ہے. کئی معاملات آپ کی سوانح عمری میں موجود ہیں جس میں آپ نے اپنے مریدوں کو بالکل یہی ترغیب کی کہ گناہ اور ثواب کا معاملہ اللہ کے ساتھ, عبادت تمہاری اللہ کی ہے, اس کے حضور ہی جھکو, میں بھی اللہ کے حضور جھکتا ہوں, بخشش وہ کرتا ہے. بڑی کھلی بات کرتے تھے. وہ تو بڑے لوگ تھے, وہ کوئی دربار مزار سجانے والے تو تھے نہیں نا, حلال حلال دمادم مسکل اندر ناچنے والے وہ تھے نہیں. وہ ایک نمبر لوگ تھے, انہیں کوئی پرواہ تھی نہیں. وہ سچی بات ہے, یہ بھاگ جائیں گے جی سارے. ابھی تو یہ ہوتا ہے نا, میں نے سچی بات بتا دی, مرید بھاگ جائے گی, مجھے پھر مانے گا کون ہے, پھر تم ہو کون. اگر آپ یہ کہے آپ کے ہاتھ میں کوئی بیعت ہوا اور آپ یہ کہے کہ بھائی سارا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں, بخشش, عذاب سزاب, جزا سزا, اچھا برا, ہدایت پہ ہدایتی, قبولیت, سب اللہ کے ہاتھ میں. علم وہی دیتا ہے, علم سلب وہی کرتا ہے. سارا اول آخر تمہاری سانس کا اختیار ہے. تو وہ مریض صاحب کہیں گے بھائی جی تسی بھی کس طرح بیٹھے ہوئے, آپ کے ہاتھ پیر کیوں دبائے جائے, آپ کو چندہ نظرانہ کس بات کا دے. وہ پیر صاحب سے اکثر پوچھ سکتا ہے نا, یا مرید کا بیٹا پوچھ لے گا کہ پھر اس کو کیا دیتے ہو, یہ اس کے پاس کیوں آتے ہیں, جب سارا معاملہ اللہ سے تو گھر بیٹھ کے کرو. تو پیر صاحب یہ والی راز چھپا کے کہتے ورنہ پیر تو سارے بھاگ جائیں گے, سارے بھاگ. تو بھگانا ہے, اور وہ جو ایک نمبر آدمی ہے اس کو تو ضرورت نہیں ہے کہ جی جھمگٹ لگاؤ اور پیر دبانے والے اور ہاتھ دبانے والے بیٹھے ہو اور چندہ اکٹھا ہو, ہے نہیں. اس نے کام کرنا ہے اللہ کا, بس سیدھا. تو بندگان خدا جو تھے وہ تو اپنی بالکل تصانیف میں لکھ گئے, اس کو چھپا دیا گیا اور ان کی کرامتیں اٹھا کر اوپر لے آئے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اکثر پانی پر کھڑے ہو کے آپ کو نماز پڑھتے مل جائیں گے
کتابوں میں. اکثر حضرت خواجہ غریب نواز اپنی جان مال اٹھائیں گے اور سونے چاندی کے ڈلے ڈھیر نکل آئیں گے. کمال ہو جائے گا بھائی، کمال ہو جائے گا. لوگ کہیں گے سبحان اللہ، نعرے لگا رہے ہیں. یہ مارکیٹ میں اگر اصل بات ہے پیچھے نکل گئی. دوبارہ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. گزر چکے ہیں تم سے پہلے کئی قوموں کے عروج و زوال کے قاعدے. سیر کرو زمین میں، گھومو پھرو، دیکھو انکار کرنے والوں کا ہم نے کیا انجام دیا. اب یہ نہ صرف زمین کی بات ہے بلکہ دنیاؤں کی بات ہے، کاسموس کی بات ہے. پتہ نہیں کتنی دنیا ہے، پتہ نہیں کتنی دنیا ہے، یعنی ہماری گنتی سے بہت اربوں کھربوں دنیا ہے، اور پتہ نہیں کتنی قومیں ہیں وہاں کس کس چیز کو کیسے آباد کیا گیا. سب کے معاملات اب تو دنیا دیکھ رہی ہے نا. اب تو جو تھوڑا سا تحقیق تدبر تفکر میں لگے ہیں وہ اس لیے کہ شاید مسلمان نہیں ہوئے ابھی. وہ جب ہو جائیں گے تو وہ مسلم سے نہیں اٹھیں گے. تو ابھی لوگ تحقیق کر رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت بڑی کاسموس ہے، ہمارے سوچ سے بات. تو جٹلانے والوں کے نتیجے وہاں مل جاتے ہیں. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ ہے ایک بیان کھلا لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ تو ہمت ہارو اور نہ غم کرو، تم سر بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو. یہ میں نے وہی عرض کر دیا کہ آپ غلطی برائی کی طرف جا سکتے ہیں. انسان ہے، خدا کا پتلا ہے. آپ ایک تو کبھی بھی کسی کی برائی کو بالکل ڈسکس مت کریں. آپ بالکل اس کے معاملے نہیں لگتے، ایسی تیسی آپ کی کسی کا برا مت سوچے. اور کسی کے متعلق بری بات سنی تو کہے کہ جی میرا کوئی ذاتی تعلق اس سے نہیں. ذاتی علوم ہے نا. ہاں معاشرتی برائی ہے، حاکم وقت ہے، عوام کا لیڈر ہے، عوام اس کے پیچھے چل رہی ہے، رہبر ہے کسی چیز کا، پھر اسے ڈسکس کیا جا سکتا ہے اخلاقی طور. یعنی کہ جی آپ رٹ لے کے اس کو سزا دینے پہنچ جائیں. اخلاقی طور پہ آپ اس کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں. بھائی ہمارا رہنما ٹھیک نہیں ہے، اس کا کام ٹھیک نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑیں گے، باقی سب کو چھوڑ سکتے ہیں. آپ پیر کو چھوڑ دیں، پیر کے پیر کو اور اس کے باپ کو اور اس کے باپ کو بھی چھوڑ دیں. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ چھوڑیں. میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ پیر کو جواب نہیں دینا جا کے آپ نے سرکار جی کو اور رہبر کو اور مرشد کو حضرت جی کو جواب نہیں دینا. آپ نے اپنے سیاسی لیڈر کو جواب نہیں دینا، نہ نواز شریف کو نہ عمران خان کو نہیں جواب دینے. آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. بھائی اصول نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے قرآن کے خلاف وہی بات، چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں. اس سالے 2 ٹکے کے پیر کو بھی چھوڑ دیں جو اللہ کے رسول کے خلاف بات، چھوڑ دیں اس کو، ختم کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کی ماننے کی. بالکل ایک اصول ہے سیدھا سا. رہنما رہبر وہی ہوگا جو اللہ کے رسول کی بات کرے گا، سنت کی بات کرے گا، عقیدت کی بات کرے گا، بالکل اطاعت کی بات کرے گا. نئے نئے کوئی گھامڑ قسم کی کوئی عبادتیں آپ کو نہیں بتائے گا. الٹی سیدھی وہ بدماشی کروا رہا ہے آپ سے، وہ کوئی بندہ ٹھیک ہی نہیں ہے. تو چھوڑ دیں، آپ اس راستوں کو چھوڑ دیں. آپ بالکل اس کی پیروی مت کریں جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. بالکل وہ کام مت کریں. آپ سمپل اپنے پیروں کو شیخ کو کہہ دیے یہ کون سی مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ جو آپ دھبڑ 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 چلا رہے ہیں اور چادریں چڑھا رہے ہیں بازاروں پہ. یہ کون سی سنت ہے، کون سی حدیث، کون سا قرآن ہے؟ اس سے کون سی چیز کا ثواب، کس چیز کا عذاب کہاں لکھا ہے؟ رسول اللہ نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، امہات المومنین نے کہا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا. کسی نے کیا نہیں. ہندوستانوں نے کیا. ہندوستانوں یہاں کیونکہ وہ ماتاؤں کے مندر بہت تھے، شیو کا مندر، رام کا مندر. اب وہ وہی ڈنگڑے وہ گھنٹیاں ہی بجی چلی جا رہی. اور ہمیں کھجلی تھی، میوزک پسند آ رہا ہے تو ہم نے مزار بنا کے اس پہ بھی شروع کر دی. یہ ہم بھی چادر. ابھی حضور خواجہ غریب نواز کا عرس تھا. اتنی بڑی ہستی، کمال ان کی تصانیف ہے، ان کی تعلیم کمال ہے. اب وہاں پہ چل رہا تھا ایک بہت بڑا بانس سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں جی، بانس تو آپ کئی سوپ سمجھتے ہیں. ہاں جی، اس کی وجوہات ہیں. بہت لمبا بانس ہے، ہوگا 100 فٹ لمبا بانس، بہت موٹا. اس پہ لپٹا ہوا تھا کپڑا، بہت ٹھیک ٹھاک پڑا. اس بانس کو لٹایا ہوا تھا اور اس کو ہزاروں لوگ لے کے نا دربار شریف پہ چل رہے تھے. پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. میں نے نیا دیکھا ہوا اس سال اس پہ نا ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ دیکھیے گا. وہ چل رہا ہے بازاروں میں، بانس کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا تھا
اور لوگ دیوانے ہیں کہ کسی طرح اس کپڑے کو ہم ہاتھ لگا لیں، کسی طرح ہاتھ لگا لیا ہماری جناب یعنی مکتی ہو جائے گی. پتہ نہیں یہ نئے نئے ڈرامے ہیں. یہ خواجہ غریب نواز نے کیا. یہ کس نے کیا یار؟ یہ کہاں سے آیا؟ لوگ پاگل ہیں، دھکے مکے لگ رہے ہیں، لوگ گر رہے ہیں، مر رہے ہیں. لاکھوں آدمی ہوتا ہے وہاں، 5-6 لاکھ آدمی ہوتا ہے وہ بازار بھرے پڑے، اور وہ بانس کو اور اس کپڑے کو ہاتھ لگانا ہے کسی طرح. جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتا وہ محرم، وہ کسی 2 روپے کے شیعہ نے ڈنڈا اٹھایا ہوتا ہے، یہ کہ جی حضرت عباس کا علم ہے، اس پہ وہ پنجہ لگا ہوتا ہے پیتل کا، وہ اسٹیل کا، اس پہ لگا ہوتا ہے سیب. اس سیب کو کھانے کے لیے لوگ ہزاروں تڑپ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ آخر جو ہے نا وہ دیکھ لیتا ہے کہ جی کس مائی کو دینا ہے، کس کے لیے. وہ اجازت ہوتی ہے اس کو روحانی، تو اس ڈنڈے کو نیچے کرتا ہے. لوگ اس ڈنڈے کو چوم چوم کے اس حضرت عباس کے علم کو سمجھتے ہیں، اس کو چوم چوم کے. اس پہ کچھ سفید رنگ کے بھی ہوتے ہیں، سفید رنگ کے، اس پہ خون لگا ہوتا ہے ریڈ کلر. کہتے ہیں یہ حضرت امام حسین کا خون ہے. کمال، غضب خدا کا. انسانیت ہی ختم ہو گئی. آپ کو خود نہیں عقل آ رہی کہ یار یہ رنگ لگا ہوا ہے، آپ کو خود نہیں پتا. ایک گھوڑا ہے اور اس کو آپ ذوالجناح سے ملا رہے ہیں، یہ وہ امام باڑی میں پلا ہوا گھوڑا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں، آپ اس گھوڑے کا جھوٹا کھا رہے ہیں. گھوڑے کا جھوٹا کھاتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ کے تو پچھواڑے میں لگا ہوا، مطلب پچھواڑے والا نہیں، مطلب پیچھے گھر کے پیچھے وہ بڑا بازار ہے بہت بڑا، وہیں سے جلوس. اب یہ کون کر رہا ہے؟ کیا ذاکر کر رہا ہے؟ کیا پیر صاحب کر رہے ہیں؟ نہیں جناب، مرید صاحب کر رہے ہیں. جلوس میں آنے والے کا ذاکر تو بیٹھا ہے کرسی پہ وجہ سے، وہ تو صرف کر رہا ہے بس. یا پیر صاحب کر رہے ہیں ہاتھ آگے پھونک پھونک، ہاں خنزیر جتنا وہ بنا کر یوں سخت، بس یوں کر رہا ہے. کوئی ہاتھ چکنے آ رہا ہے نا وہ ایسے ایسے کر پڑو. وہ لوگ پکڑ رہے ہیں. بابا جی ایک دفعہ ہاتھ چکنے دینا، بابا جی اپنی مارکیٹ بڑھائے چلے جا رہے ہیں. کہتے ہیں چلو پڑو، لاتے بھی مار، لوگ لاتے پکڑ کے چکنا شروع ہو گئے. پھر چلو بابا جی یہ چاہتے ہیں. پتہ نہیں کون سی 2 روپے کی حقیقت ہے، سب بدماشی ہے. یہ میں تو آپ کو کھلا بتا رہا ہوں، اس کا اسلام سے کوئی لینا نہیں. آپ کرتے رہے جتنا مرضی دل کرے کریں، اپنی اولاد کو بچائیں. اولاد ویسی ماشاءاللہ بچی ہوئی ہے، کوئی فکر نہ کرے. اولاد اس راستے میں نہیں آتی. اولاد کو نیٹ سے جان چھوٹے گی تو سالے ادھر آئیں گے. وہ ان کی گرل فرینڈ نہیں چھوڑنی، 9-10 کو آئی لو یو ڈو کرنا ہے، پیر صاحب کو کام کرے وہ معاملہ تو خیر ہے. لیکن باہر آ راستہ سیدھا ہو، مغفرت اللہ نے کر بس سیدھا. اور انکار کرنے والوں کا انجام دیکھ لو کیا ہوتا ہے. گناہ کرتے ہو، غلطی کرتے ہو، ہم سے مانگو ہم تمہیں بخش دیں، ہم تمہیں جنتوں میں لے جائیں گے. ہم کون سی دیر لگاتے ہیں معاف کرنے میں. آدھا بیان للناس وہدا وموعظۃ للمتقین، یہ ہم نے کھلا بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے. ہدایت ہے اس میں، نصیحت ہے متقین کے لیے. نہ ہمت ہارو، نہ غم کرو، تم سربلند ہو گے اگر تم سچے مومن ہو. یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں اس بار کوئی تکلیف کوئی ٹھیس پہنچ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، دشمن کو بھی پیچھے تم نے ٹھیس پہنچائی ہے نا. اپ ڈاؤن آتا رہتا ہے. زیادہ تر اس کے اوپر جو اتفاق ہے علماء حضرات کا، ریسرچرز کا، میرا نہیں کیونکہ میری ریسرچ ہی نہیں ہے، میں نے کی ہی نہیں ہے. میں تو پیسے کمانے کے 10-20 ہزار کمانے والا آدمی ہوں، پیسے کہاں سے ملے. ریسرچرز نے جو کہا ہے کچھ سوچ کے کہا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ احد اور غزوہ بدر کی بات ہے کہ غزوہ احد میں تمہیں نقصان پہنچا تو کوئی بات نہیں، غزوہ بدر میں دوسرے دشمن کو بھی تو نقصان پہنچایا تھا نا اللہ نے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایسے ہی ایام کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے لوگوں کے درمیان. کبھی فتح کبھی شکست، تمہاری غلطی تمہارے سامنے لائی جاتی ہے. دوسروں کی محنت ہے اس کو بھی ہم ڈرائیگا نہیں کرتے، بے شک وہ کافر ہے، بے شک مشرک ہے، لیکن اگر ڈیڈیکیٹڈ ہے فتح پھر اسی کو ملے گی. اصول ہمارا پکا ہے، تمہیں پسند ہے ناپسند ہے، اصول یہی ہے. محنت کرو گے تم کرو گے تمہیں فتح ہے، دشمن فتح لے جائے گا اگر اس نے محنت کر لی تو. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے تاکہ ایمان والوں کو جان لے، ایمان والے آزمائے جائیں، پتہ چل جائے، اور کچھ گواہ بنا لیے جائیں، کچھ شہداء بنا لیے جائیں. شہداء دونوں طرف کے مان لیں آپ،
ایک تو جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اپنی جان کا نذرانہ دے دیا وہ، اور ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا لے کہ اللہ کی مرضی اٹل ہے، ڈیڈیکیشن والے، محنت کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، اور جو محنت کو چھوڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، چاہے رسول اللہ ان کے درمیان موجود ہو۔ غزوہ احد میں ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن اگر ان کی بات نہیں مانی گئی تو نقصان ہی ہوا، نقصان ہی ہوا۔ پھر فرشتوں نے مدد نہیں کی، پھر ایسا نہیں ہوتا، اصول اصول ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور قسم ہے کہ اللہ نہیں محبت کرتا ظلم کرنے والوں سے۔ وَلِيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے ہے کہ نکھار دے اللہ انہیں جو ایمان لائے اور مٹا دے کفار، یعنی برائیاں ہٹا دے ان سے، اور ان کے ایمان آزمائے جائیں گے جب، تو ان کے ایمان مضبوط ہوں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، تم سمجھتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں ابھی سے جنتوں کی بشارت دے دی جائے، تمہیں جنتوں میں بھیج دیا جائے، جبکہ ابھی تو اللہ نے تمہیں وہ آزمایا ہی نہیں، ابھی تو آزمائش آئی ہی نہیں، ابھی تو تم پہچانے ہی نہیں گئے، ابھی تو الگ الگ کیے نہیں گئے، دیکھا ہی نہیں اللہ نے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کون ہے۔ اب جہاد یہ تلوار سے ہی لگا رہتے ہیں آپ، تو ٹھیک ہے، تلوار کا جہاد بالکل ٹھیک ہوتا ہے، وہ بالکل کوئی انکار نہیں ہے اس بات کا۔ مسلمان جو ہے نا، یہ باقی قومیں بھی کرتی ہیں، وہ فراڈی ہے تو ہیں، مسلمان کھلے عام کہتا ہے کہ جی ہاں ہم تو اپنی ڈیفینس کریں گے، ایسی تیسی تمہاری کرتے ہیں۔ ولی علم الصابرین، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں دیکھا، ابھی آزمایا نہیں، تمہیں جانچا نہیں کہ تم صبر بھی رکھتے ہو یا نہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اس سے پہلے تو تم بڑے تمنائی تھی کہ تمہیں موت آ جائے، تو اب تم دیکھ رہے ہو موت نزدیک ہے، سامنے دیکھ رہے ہو کہ اب جنگ کا وقت ہے، مارکے کا وقت ہے، اب تمہارے سامنے ہے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو اب دیکھ لیا تم نے، مشاہدہ کر رہے ہو کہ جان بھی جاتی ہے، یہ صرف بات ہی نہیں، جان بھی جاتی ہے۔ مارکے ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ مسلمانوں میں آپ کو کوئی ارجن نہیں ملتا، کوئی بڑے یودھا نہیں ملتے کہ جناب علی وہ تیر چل رہے ہیں لیکن بھائی صاحب کو لگ نہیں رہے، ایک تیر چلا رہا ہے وہ جناب 100 کی فوج ہماری جگہ ایسا کر رہی ہے، یا وہ ہنومان اڑ چلا جا رہا ہے ہوا میں پہاڑ لے کر۔ ابھی ہم پچھلے دنوں بھی وہ دیکھ رہے تھے نا ٹی وی پہ، تو وہ یہ لکشمن جو تھے نا شری رام کے چھوٹے بھائی، تو ان کے اوپر وار ہو جاتا ہے جنگ میں، اور یہ ہو جاتے ہیں، ڈیتھ ہو جاتی ہے، سانپ کاٹ کے وہ بار ہو جاتا ہے دشمن۔ اب وہ جناب سنجیونی کی بوٹی غالباً مشہور ہے، وہ ہوتی ہے، وہ لانی ہے، وہ جناب دیکھتے ہیں بھائی کو ہنومان تو جا کے نہ فلانے پہاڑ سے لے آؤ۔ کہا جی پہچانوں گا کیسے؟ انہوں نے کہا سنجیونی کی پہچانی ہے کہ وہ سنجیونی ہوتی ہے، نہ اس کی خوشبو ہے، نہ بدبو ہے، نہ رنگ ہے، یہ مخصوص نہیں ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ سنجیونی کی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ جاتا ہے بھائی صاحب پورا پہاڑ چک کے اڑ اڑا کے لے آتے وہ میدان جنگ۔ اب آپ پورا پہاڑ اٹھا سکتے تھے تو ارام سیتو پر آنے کی کیا تکلیف تھی بھائی؟ آپ ایک دو پہاڑ رکھتے سیدھا ہی، بلکہ آپ اڑ ہی رہے تھے تو شری رام کو کندھے پہ بٹھاتے سیدھا ہی لے جاتے جنگ لڑانے، کہ نہیں؟ سیدھا کام ہو جاتا نا، دو چار موٹے موٹے لے جاتے، 5-7 آپ بہت لمبی چوڑے جاتے، لے جاتے بٹھاتے ان کو 4-6 کو سیدھا وہاں اتارتے جہاں سیدھا کو پکڑا ہوتا ہے، لیتے یہ تو ہو ڈنڈے منہ کے چلا ہی سکتے تھے، مار پیٹ کرتے لے جاتے واپس، یا پھر وہ پہاڑ جب آپ اٹھا سکتے تھے 2 پہاڑ گراتے سارا ہی راستہ کھلا ہو جاتا۔ آج بھی ڈبل وے ہائی وے بنی ہوتی ہے، ہائی وے بنی سری لنکا سے انڈیا، بڑا بنا لیتے تھوڑا سا، وہ ایک ایک پتھر پھینکے چلے جا رہے ہو، ایک ایک پتھر پھینکے، عجیب بات ہے، کہانیاں ہیں، کرتے رہے آپ جتنی مرضی، مانتے ہوں گے آپ بڑا اچھا کرتے ہیں، مانے۔ مسلمانوں میں اس کا کوئی دور تک آپ کو کوئی مثال نہیں ملتی، اور نہ ڈھونڈنی چاہیے، بڑے لوگوں نے ڈھونڈی ہے۔ یہ بادشاہ اکبر جب آیا نا، یہ بھی زمانے کا تھا جید، تو اکبر کے دور سے، اکبر کیونکہ ایک اکبر تھا ہے جی، اور ایک فرضی بیوی جسے مل جائے، جو اس کی بیوی ہی نہ ہو، اور ہسٹری میں نام نہیں جودھا بھائی، جو کہ بیوی ہی نہیں تھی، اب اس کے ساتھ اس کو رہنا ہے، اس کے ساتھ بچہ بھی پیدا کرنا ہے، تو وہ ظاہر ہے ذہنی اڑا ہوا آدمی ہوگا، اس کا مطلب ہے جودھا بھائی کا تصور ہی نہیں، مطلب ہسٹری میں نام ہی نہیں ہے۔ آپ نے سنا یہ نام؟ آپ نے جودھا اکبر کہانی سنی؟
शहनशाह अकबर की बीवी थी जोधा बाई, एक राजपूतानी थी, वो थी ही नहीं अब बस यानी प्रूवन हिस्ट्री में वो थी नहीं, ये एक फिल्मी कैरेक्टर है। तो अकबर साहब ने फिर ये नौरतन इकट्ठे किए और उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। अब वो क्या थे, इब्नुल वक्त थे साले, कोई शायर था, कोई अदीब था, कोई मुसव्विर, कोई फलाना, कोई ये कोई वो, जो भाई की तारीफ करते हैं। तूने कमाल कर दिया, शहनशाह है। शहनशाह समझते हैं आप, शहनशाह होता है अल्लाह, तो ये बादशाह तो खुद को शहनशाह कहलाता तो हो गया। अब ये वहाँ से जब कोई हिंदू बताते ना कि जनाब अली वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, वो उसमें कमाल किया जी, वो उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, ये वो दूसरा तीसरा, और तीर चल रहा है और तलवार है, और श्री कृष्ण का वो चल रहा है पंखा है जी, वो ब्लेड से नहीं चल रहा होता, वो चल, और कटाकट कटाकट टकाटक हो रही है। अब ये मुसलमान साले सर ने उड़ा के बैठे हुए कि हम क्या जवाब, तो वहाँ हजरत अमीर हमजा का कैरेक्टर आ गया, फिर हजरत अली को बीच में लाया गया कि जी इन्होंने खैबर का किला खब्बे हाथ से उखाड़ दिया, और कुछ हो गया। फिर क्या कुछ मजा आ रहा है, हजरत अमीर हमजा हाथी को सूंड से पकड़ रहे, घुमा रहे हैं, जिन्नों से लड़ाई कर रहे हैं, भूतों से, जिन्नात की फौज आ रही, लड़ रहे, नहीं अब कुछ थोड़ा सा बैलेंस। तो बहरहाल मुसलमानों में बुनियादी तौर पर इसे डिमोट किया गया, मुसलमानों में ऐसा नहीं होता, इसमें तीर तलवारें चलते हैं, शहादतें होती है, भाई बड़े बड़े नाम, वो सैयदना अमीर हमजा शहीद हो जाते हैं, उनके कान काट दिए जाते हैं, नाक काट दी जाती है, सीना चाक कर दिया जाता है, जिगर चबा दिया जाता है, वो होता है। उस वक्त कोई मावराई बात नहीं हो रही होती कि कोई आत्माएं आके हैं जी उनको जनाब अली बचा रही हैं, कुछ ऐसा नहीं होता, ये सीधे सीधे मार के हो रहे हो, उसमें अच्छा बुरा हो रहा है। तो बहरहाल करना ये चाहिए, अर्ज गुजारिश ये कि हम भी रियलिटी बेस्ड एक मजहब पर हैं, एक दीन पर, रियलिटी बेस्ड, इसके अंदर हमारे मशरिक में कहानियां नहीं, किसी के कंधे पर रख के आप बंदूक नहीं चलाते, किसी पे इत्तफा नहीं करते, आपको खुद करना होता है, जो करना खुद करना होता है। आप अपने घर वालियों को बताते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी अज़वाज मुतहहरात को, जो असल अहलुल बैत है, कुरान शरीफ में लिखा अहलुल बैत जो लिखा वो आपकी अज़वाज के बारे में लिखा, हालांकि आपस की बात है, वैसे हज़रत खदीजा कुबरा भी अहलुल बैत में से है, या सिर्फ हज़रत फातिमा, हज़रत फातिमा अहलुल बैत में से है ना, वो बाकी साहबजादी अहले बैत, हज़रत फातिमा, हुज़ूर सैयदना अली हसनैन करीम है, यकीनन है। तो उनकी वालदा हज़रत खदीजा अहलुल बैत में से है, लेकिन वो बनु असद की है, मैं तो नहीं कह रहा बनु असद, बनु हाशिम ही नहीं है, बात समझ रहे हैं आप, कुरान शरीफ में लिखा है अहलुल बैत है। तो बहरहाल मैं ऐसी बातों में बात, तो हमारे यहाँ ऐसे होता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं अज़वाज मुतहहरात से कि तुम्हें अपनी बेस पे, अपनी इबादत इजाज़त, अपने अल्लाह के हुजूर पेश होना होगा, हिसाब किताब सबका होता है, सबका। आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे ही रास्ते से भटका दे, फेर दे अपने रास्ते से, इसलिए मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ और मैं ईमान वालों में से दाखिल होता हूँ। वाना अव्वलुल मुस्लिमीन, कुरान में भी लिखा गया, रसूल फरमाए सबसे पहला मुसलमान मैं हूँ, फरमा बरदार सबसे पहले मैं हूँ। फरमा बरदारी की आपने मिसालें कह दी, ऐसे नहीं कहा कि मैं तो रसूलुल्लाह हूँ, ऐसी तैसी तुम्हारी, मैं बैठा हूँ तख्त पे और फरिश्ते ले आओ भाई करो सारा निज़ाम, कुछ नहीं हो रहा, वही भूख है, वही नंग है, वही प्यास है, वही सख्ती है, वही तंगी है, वही इबादत है, रियाजत है, सब नफे नुकसान हो रहे हैं, लोग आपको मुनाफत में नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, बड़ी बड़ी शहादतें हो रही हैं, कॉमन सेंस है, बिल्कुल आम आदमी की तरह सब कुछ हो रहा है एक सीधे साधे माशरे में, इबादत हो रही है, नफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये रियलिटी बेस्ड रियलिटी बेस्ड दीन है, इसमें ये कहानियाँ नहीं होती, इसमें अल्लाह ताला बख्शिश फरमाता है, अकेली ताकत है उसकी, अकेला है, ठीक है। तो इन बातों को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही मान लेना चाहिए जैसे हम कह रहे हैं कुरान